الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. برادران اسلام، ایک چھوٹا سا سوال ہم لوگوں کے سامنے ہردم آنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کا وجود کیوں بنایا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم لوگ دنیا میں جو کام بھی کرتے ہیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی چیز بے مقصد فضول نہیں بنائی. ہم کھانا کھاتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہمارے جسم کو غذائیت ملے، ہم جیتے رہیں. ہم پڑھتے لکھتے ہیں اس لیے کہ ہم کو تہذیب اور سلیقہ آئے، اللہ کا شعور آئے. ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. لیکن انسان کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ یہ سوال جتنا سامنے کا ہے، جتنا ضروری ہے، بندہ اتنا ہی غافل ہے. زندگیاں وجود میں آتی ہیں، آدمی چھوٹی یا لمبی عمر گزارتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے. اس کو اس کا شعور ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کے وجود کا مقصد کیا تھا. اللہ نے جو اسے اشرف المخلوقات بنایا تو یہ اسے شرف کیوں بخشا؟ اس سوال کی جستجو نہیں ہو پاتی. بندہ دیکھتا یہ ہے کہ اس کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے، اس کے دوست احباب کیا کر رہے ہیں، اس کے معاشرے میں کن باتوں کا چلن ہے. جو باتیں اسے اچھی لگتی ہیں، ان کا جو طرز زندگی ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنا مقصد زندگی طے کر لیتا ہے کہ یہی ٹھیک. اس دنیا میں آ گئے ہیں تو تھوڑی موج و مستی ہو، اچھا کھانا پینا ہو، خوشگوار ماحول میں زندگی کٹ جائے، یہ مطمع نظر ہونا چاہیے. اسی کے لیے سارے لوگ دوڑ رہے ہیں، ہم کو بھی دوڑنا چاہیے. کیا کہیں احباب، کیا کاریں نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے. یہ پوری زندگی کا تسلسل ہے. لیکن اگر ہم ایک مسلمان کی حیثیت میں ہماری زندگی کے جو رہنما اصول ہیں، رہنما کتاب ہماری جو ہے قرآن مجید، ہمارے جو سب سے بڑے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، ان کی تعلیمات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو وہاں تو ہمیں بار بار اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو تم دنیا میں. اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی ہے، تو پھر یہ حضرت انسان کیسے بے مصرف بنا دیے جائیں گے؟ ان کے وجود کا بھی مقصد ہے. بہت کھلے طور پر یہ باتیں قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہیں. لیکن مقصد کی اس قدر اہمیت کے باوجود بندہ مقصد سے اس قدر غافل ہے کہ عقل والا انسان، تعلیم والا انسان، تہذیب والا انسان آج کے دور میں کھلے طور پر شیطان کی پرپروری کرنے کے لیے آمادہ ہے.
اس نام سے ازم وجود میں آیا ہوا ہے، شیطنزم، اس لیے کہ شیطان ہی ہے جو صحیح طور پر دنیا کی لذات سے ہمیں سرشار کر سکتا ہے۔ اس حد تک مقصد سے غفلت کہ آدمی اللہ کی تابعداری کو چھوڑ کر کے اللہ نے جسے کھلا دشمن بتایا ہے اسی کو پیشوا بنا لیا جائے، اسی کی پرستش کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیا جائے، اس سے بری کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، خاص طور سے اس ماحول میں جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں تعلیم ہے، جہاں تہذیب ہے، جہاں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، نفع نقصان پہلے تولا جاتا ہے پھر اقدام کیا جاتا ہے۔ تو آخر اتنا بڑا ہمارا وجود اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کو بھی بتا دیا کہ ہم تو آپ کو جو بنا رہے ہیں اور آپ سے جو نسل چلے گی، آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، یہ جو پوری کائنات کا جو نظام ہے، دنیا جو چلے گی وہ آپ کے لیے چلے گی۔ بکری کا گوشت، بکری کا دودھ آپ کے لیے بنائے، بکری حکمرانی نہیں کرے گی، بکری کائنات کا نظام نہیں چلائے گی، وہ چلانا علم اور عقل والے انسان کو ہے۔ اس لائق بنو کہ اللہ کی نمائندگی کر سکو، اللہ کی سمجھ سکو، اللہ کے نظام کو سمجھ سکو، اس کے قانون کو سمجھ سکو، اس کے اصول کو سمجھ سکو، اور اس کو اپنے انسانی معاشرے میں اور کائنات میں برپا کر سکو۔ یہ نبوت کا پورا سلسلہ ہے انبیاء کرام کا، وہ اسی بات کے لیے ہے، اسی مقصد کے لیے ہے۔ نبی، تمام انبیاء دنیا میں اللہ کے نائب۔ اللہ کے نائب کا مطلب یہ کہ اللہ کی مرضی کو دنیا میں بتانے والے، اللہ کی مرضی اور اللہ کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے والے۔ جب جب انسانیت بھٹکی، راہ راست سے ہٹی، اللہ کے قانون سے ہٹی، اللہ کی مرضی سے ہٹی، اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی بھیجے، تیسرے نبی بھیجے، 1,00,000 سے زیادہ نبی بھیجے، اسی لیے کہ انسان کو اس کا مقصد وجود معلوم رہے، مستحضر رہے، اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے۔ ہم لوگ تو اس بات کو اپنے روز کے خطبات میں سنتے ہیں اور تقریروں میں سنتے ہیں، علماء کی قرآن مجید کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن انس کو تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، پرستش کریں۔ یعنی یہ بات تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا مقصد وجود جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، ایسا نہیں کہ ہم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ معلوم ہے اللہ کی عبادت ہے۔ پھر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ عبادت کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، اب اس دنیا میں آئے ہیں، دنیا کے لہو و لعب لذات کو چھوڑ کر کے ہر دم ہم اللہ کے سامنے سر بسجود رہیں تو جنت میں کیا کریں گے؟ اس دنیا کا جو عیش ہے یہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو دو کام ہم لوگوں نے کیا، ایک تو یہ کہ عبادت کے مقصد کو مفہوم کو بہت چھوٹا کر دیا کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا ہے، رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا ہے، مال پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دینا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ کام کرنا یہ عبادت ہے، اور جو یہ کام ڈھنگ سے کر لے وہ عبادت گزار ہے۔ ہم لوگ دین کی روح کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں سمجھتے ہیں تو اس طرح کا مفہوم اپنے آپ ہمارے ذہنوں میں بیٹھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ بتایا کہ دین کیا ہے، دین کی بنیادیں کیا ہیں، دین کے ستون کیا ہیں، اور دین اگر عمارت ہے تو اس کی چھت کیا ہے، اس کا فرش کیا ہے، اس کی کھڑکی دروازہ کیا ہے، اور تمہارا یہ دین تمہارے لیے کیسے پرسکون ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں تو بہت تفصیل سے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام والا خمس، 5 باتوں پر دین کی بنیاد ہے. ان میں عقیدہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول کو ماننا، اس کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یوم قدر کو ماننا. اور 4 باتیں اور بتائیں کہ یہ دین کے پلرز ہیں، کھمبے ہیں جن پر دین قائم ہے. وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو. تو کوئی عمارت ایسی ہوتی ہے جس میں صرف پلرز رہیں، کچھ اور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دیوار چاہیے، فرش چاہیے، کھڑکی دروازہ چاہیے، اور دوسری ضروریات زندگی چاہیے. پورا دین تو پوری عمارت ہوگی. پوری عمارت کا نام اگر دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ پورا کا پورا عبادت ہے، وہ پورا کا پورا دین ہے. نماز ہم پڑھیں گے تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے پڑھیں گے، اور اپنی ڈیوٹی کریں گے. روزگار پر جائیں گے تو وہاں اللہ سے غافل ہو جائیں گے، اللہ کے قانون سے غافل ہو جائیں گے. جو معاش ہم اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں اس میں حرام اور حلال کو بھول جائیں گے. یہ دین نہیں ہے. دین مسجد میں بھی ہے اور دین ہماری کارگاہ میں بھی ہے. نماز پڑھو تو پاک ہو کر کے پڑھو، مال جو کماؤ وہ بھی پاکیزہ ہو. یہ پورا دین ہے. عبادت کا جو صحیح معنوں میں میرے بھائیوں حقیقی تصور ہے، اس تصور کو بھی ہم نے بہت چھوٹا کر لیا ہے، اور بہت تھوڑا سا کام سمجھ کر کے ہم دیندار کہلاتے ہیں. اس تصور کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت بار اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1-2 بار نہیں متعدد جگہوں پر یہ کہا ہے کہ جب تم کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، اتنی بڑی تم کو ڈیوٹی دی ہے، تو پھر ہم تم کو آزمائیں گے بھی کہ اس دنیا میں تم نے اپنے وجود کا خیال کیا یا نہیں کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں بہترین کردار والا کون ہے، اچھے اعمال والا کون ہے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کام کرنے والا کون ہے. ایک کام تمہارا یہ ہے. یہ مت سمجھنا کہ اب تم پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو چوائس دی ہے کہ چاہو تو اللہ کی تابع داری کرو اور چاہو تو نافرمان اور کافر بن جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں آپشن تم اختیار کر سکتے ہو. یہ جو فرسٹ آپشن تابع داری کا ہے یہی مطلوب ہے، اس لیے کہ دوسرا آپشن اگر تم اختیار کرو گے تو اس کے بارے میں کیسی کیسی تم کو سزائیں ملیں گی، کیا انجام ہوگا، دنیا میں تم کیسے ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ بات بھی قرآن مجید میں بہت صاف صاف کھول کر کے بیان کی گئی ہے. تو یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کو برابر سمجھ کر کے اس کو اختیار کر لیں. اچھا کردار ہی ہم کو پیش کرنا، برائی سے ہمیشہ ہر حال میں بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ دیتے تھے اور خاص طور سے جمعہ کے خطبے میں 2 باتوں کی تو بہت تاکید فرماتے تھے. یہ تو ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جمعہ کیوں ہوتا ہے اور جمعہ کا خطبہ کیوں ہوتا ہے. جیسے نماز ہم بے سمجھے پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ بھی بے سمجھے سن لینا، 2-3 منٹ 5 منٹ کچھ عربی کے الفاظ کان میں گزر جانا، اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تاکید فرماتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو، جب تم اللہ کے بندے ہو تو اللہ کی مکمل تابع داری کرو، اس سے ڈرتے رہو، اور ہمیشہ یہ آرزو اپنے دل میں سجاؤ کہ جب تمہارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں مسلمان بنے رہو. دوسرے خطبے میں ہمیشہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. سنتے سنتے ہم سب لوگوں کو یہ آیت یاد ہو گئی ہوگی. ہر آدمی کو اب یہ آیت یاد ہوگی اس لیے کہ ہر جمعہ کو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے. لیکن اگر کسی کی 70 سال کی بھی زندگی ہو گئی ہو تو بھی اس کو توفیق نہیں ہوگی کہ امام صاحب کہتے کیا ہیں ہر جمعہ کو ایک ہی بات. امام صاحب اپنی کوئی بات نہیں کہتے, وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا, تمہیں زندگی بخشنے والا, وجود بخشنے والا, تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل پر بنے رہو, احسان کرو, سب کے حقوق ادا کرو رشتہ داروں کو. اور اس کے بعد 3 باتیں اور جو منکرات سے تعلق رکھتی ہیں کہ ان برائیوں سے بچو. اتنی تاکید کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو کرتے تھے؟ تاکہ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے مستحضر رہے. میرے بھائیو, ہم لوگ بہت بار بار غور کرتے ہیں, ہمارے پڑھے لکھے لوگ, اور اس پر بڑے افسردہ ہوتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کی حالت اتنی خراب کیوں ہے, ہم اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں. ارے بھائی, جب مسلمان نے اپنا مقصد ہی سمجھنا چھوڑ دیا, مقصد ہی سے غافل ہو گیا, شیطان کے راستے پہ چلا گیا, تو کیوں عزت و وقار کی توقع کر رہا ہے؟ جب یہ سوال ہی ہمارے ذہن میں, ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا مقصد وجود کیا ہے, تو پھر وہ مقصد وجود ہماری زندگیوں میں داخل کیسے ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہماری شخصیت سے, ہماری زندگی سے, ہمارے معاشرے سے اس کا اظہار بھی نہ ہو پائے, وہ خارج ہو اس سے, تو ایسی قوم کو انعام نہیں ملتا. قوموں کی زندگیوں میں اس بات پر غور کیجئے گا کہ مسلمان دنیا میں بہت جگہوں پر بہت لمبے عرصے تک, صدیوں تک حکمران رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت, وہ اقتدار, وہ حکمرانی کیوں عطا کی تھی؟ وہ یہی تھی کہ ان کے سامنے زندگی کا مقصد مستحضر تھا. وہ یہی تھا کہ ایمان کی طاقت سے وہ اس نظام کو چلاتے تھے. وہ یہی تھا کہ وہ نظام عدل کا مطلب سمجھتے تھے. وہ یہی تھا کہ وہ منکرات سے نفرت کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سب چھین لیا تو اس کا سبب بھی واضح ہے کہ ہم نے اپنا مقصد وجود ہی بھلا دیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بہت بنیادی چیز ہے, بنیادی سوال ہے, اس سوال پر سوچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, ہم اپنی زندگی کو, اپنے معاشرے کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ صحیح سلیقہ ہمیں سکھا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی کا صحیح شعور عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.